Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہیں، خصوصاً ہندوستان کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، اور یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، بالکل صاف اور واضح مسئلہ ہے کہ ہندوستان کے ہر گوشے میں اور ہر جانب مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس سے تمام لوگ واقف ہیں. ایسے دور میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے جس طرح ہمارے اندر ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے. ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے نرمی اور سکون کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ رجوع الی اللہ، دعاؤں کا اہتمام اور نمازوں کی پابندی کرنے کی بھی ضرورت ہے. ایک طرف ہمیں ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے صبر سے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی ہے اور رجوع الی اللہ ہونا ہے. اور مسلمانوں کے دماغ میں اور ہمارے اندر جو یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم نے بہت دعائیں کی لیکن ہماری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی. ہم نے اللہ سے جو مانگا وہ ہمیں نہیں دیا گیا. یہ سوچ بالکل غلط ہے اور ایمانی تقاضے کے خلاف ہے. حضرات انبیاء علیہم السلام کے اوپر جب بھی حالات آئے، پریشانی آئی، مصیبتیں آئی، تو انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا. اور حدیث شریف میں ہے
کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیاں اور حالات نبیوں کے اوپر آتے ہیں، اور اس کے بعد نبی کے طریقے پر جو چلنے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر حالات آتے ہیں۔ لہذا اگر مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے تو اس پر کوئی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو نبی کے مشن کو لے کر چلنے والا ہوگا، جو نبی کے طریقے کو لے کر چلنے والا ہوگا، اس کے اوپر حالات اور امتحان آئے گا۔ اور یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں سنا دیا اور احادیث میں موجود ہے کہ اگر مظلوم اپنے ظلم کے اوپر صبر کرے گا تو ایک نہ ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کی شامل حال ہوگی اور ظالم کا خاتمہ ہوگا۔ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اسی وقت سے اسی کشمکش میں یہ دنیا ہے۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، دونوں کے بیچ میں اور درمیان لڑائی جھگڑا ہوا تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ جہاں یہ دنیا جب تک قائم رہے گی وہاں تک قابیل ظالم تھا، وہ بدنام ہو کر رہے گا اور بدنامی کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا، اور جس پر ظلم ہوا اور جس نے صبر کیا احترام اور تعظیم کے ساتھ اس کا نام لیا جائے گا۔ حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ جب فتنے کا زمانہ ہو اور آپس میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہونے لگے، ظلم و ستم کا بازار گرم ہو جائے، تو اس وقت تمہارے ہاتھ سے کسی مسلمان کا خون نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان کو تکلیف تمہارے ہاتھ سے نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس وقت تم آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کی طرح بن جاؤ، یعنی صبر کرو اور اللہ کے لیے اپنی جان دے دو۔ تو دونوں طریقوں سے حالات کا مقابلہ ہوگا۔ صبر سے کام لینا ہے، ہمت سے کام لینا ہے، اور اپنے حوصلوں کو اور اپنے عزائم کو بلند رکھنا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی ہے اور رجوع الی اللہ بھی کرنا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انبیاء علیہم السلام کی پوری جماعت معصوم ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اگر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وحی آ جاتی ہے، ان کو متنبہ کر دیا جاتا ہے، وہ اپنی غلطی پر ہمیشگی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جب پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں جنت میں رہو، لیکن مخصوص درخت کے کھانے سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس کا دانہ اور اس کا پھل مت کھانا۔ لیکن شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور انسان کا دشمن ہے وہ، کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تیار کیا، اور حضرت آدم نے اس درخت سے کھا لیا جس سے منع کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے نکال دیا اور دنیا کے اندر ان کو بھیج دیا۔ دنیا میں آئے، روتے رہے، اور اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ مجھے اللہ نے منع کیا تھا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میں نے گناہ کیا، تو فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے دعا فرمائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
حضرت آدم نے اے اللہ ہم نے ہماری ذات پر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور آپ نے ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ فوراً حضرت آدم متوجہ ہوئے اللہ تعالی کی طرف، اور جب دنیا میں ان کو اتارا گیا، دنیا میں جب بھیجا گیا، اس وقت رات کا اندھیرا اور رات کی تاریکی تھی، اور اللہ نے فرمایا کہ اب آپ کو دنیا میں رہنا ہے اور آپ سے جو نسل اور اولاد چلے گی وہ بھی دنیا میں رہے گی۔ یہ دنیا آپ کی نسل اور آپ کی اولاد کے لیے ہے، لیکن اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، تو حضرت آدم نے یہ سوچا کہ اس تاریک اور اندھیری دنیا میں ہم کیسے رہیں گے، زندگی کیسے گزاریں گے تاریکی میں۔ لیکن جیسے جیسے رات آگے بڑھتی گئی اور صبح صادق ہوئی اور آسمان میں روشنی ظاہر ہونے لگی، تو ایک طرف رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے اور دن کی روشنی آ رہی ہے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اور اللہ کا احسان اور اس انعام کے اوپر کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ فجر کی نماز اس دنیا میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے پڑھی، اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی نماز حضرت آدم نے پڑھی، اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اس امت کے اوپر 24 گھنٹوں میں سب سے پہلی نماز فجر کی نماز فرض کر دی، اور یہ کہا کہ مسلمانوں اٹھ جاؤ اور اس نماز کے لیے آ جاؤ۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے پوری رات عبادت میں گزاری۔ یہی 2 نمازیں ہیں، سونے کے اوقات تو یہی ہے، عشاء کے وقت اور فجر کے وقت، اس لیے ان دونوں کا ثواب بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پوری رات گویا آپ اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے، اور ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے غلط کیا، آپ نے منع کیا تھا، لہذا آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیسی سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے، بدن میں کیڑے پڑ گئے، گھر والوں نے ان کو بستر سے الگ کر دیا، اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں، لیکن ایسی شدید بیماری میں بھی انہوں نے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی، ایک کلمہ بھی زبان سے شکایت کا نہیں نکلا۔ انہوں نے فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میرے بدن میں بیماری آئی ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ ایسی بیماری سے جس سے نجات حاصل کرنا اور جس سے واپس آنا ناممکن تھا، لیکن ہر مشکل اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ جب اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اس کے بعد میں بستی سے نکل جاؤں گا اور اپنی قوم کو چھوڑوں گا۔ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حالانکہ نبی کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے۔ اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے، اور کشتی میں بیٹھ کر جب سفر کرنے لگے تو کشتی والوں نے کسی وجہ سے ان کو کشتی سے باہر نکالا اور سمندر کے اندر ڈال دیا۔ ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور ان کو نگل لیا۔ مچھلی نے ایک نبی یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔
رات کا اندھیرا ہے، سمندر کی تاریکی ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر کا اندھیرا ہے، ایسی تکلیفوں میں اور مصیبتوں میں ہے حضرت یونس علیہ السلام، لیکن مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ کی ذات پاک ہے اور میں ہی ظلم کرنے والا تھا، اس لیے کہ میں نے آپ کا حکم کا انتظار نہیں کیا اور میں نکل گیا، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تمام نبی اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، سارے انبیاء علیہ السلام، قرآن اور حدیث کو آپ دیکھیں گے ہر نبی کی دعائیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پورا قرآن کریم میں ہے، اور مستقل سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی سورہ یوسف۔ ان کے بھائیوں نے، حقیقی بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ حسد کیا اور ان کو جنگل کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر کہنے لگے کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، شیر کھا گیا۔ وہاں سے کوئی قافلہ گزرا، دیکھا کہ اندر بچہ ہے، اس بچے کو باہر نکالا، یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں لے گئے اور وہاں فروخت کیا ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ حسد کیا بھائیوں نے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت کا مالک بنا دیا، مصر کے مالک بن گئے، اور اپنے بھائی جس وقت وہ غلہ لینے کے لیے وہاں گئے تھے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اور حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آپ ہی میرے مولا ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور مجھے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کرنا۔ یہ یوسف علیہ السلام، نبیوں پر حالات آئے اور حالات کا مقابلہ جس طرح انہوں نے صبر سے کیا، اسی طرح حالات کا مقابلہ دعاؤں سے بھی کیا، اور حالات کا مقابلہ نماز کا اہتمام اور نماز کی پابندی کے ساتھ بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کوئی چیز پیش آتی، کوئی حالات پیش آتے، گھبرا دینے والی کوئی چیز پیش آتی، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور حضور کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بہترین دعا ہے، جامع ترین دعا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے لمبی دعا کرنے کا تو بس اتنا جملہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، اگر اس کے ذریعے آپ نے دعا کر دی تو سمجھو آپ نے دنیا کی بلائی مانگ لی اور آخرت کی بلائی بھی مل گئی، سب کچھ آ گیا اس میں، کشادہ مکان بھی آ گیا، برکت والی روزی بھی آ گئی، حلال روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام اس کا ہو جائے گا، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، نیک اور صالح اولاد کا ہونا، بیوی کا فرما بردار ہونا، یہ دنیا اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں تو یہ ایک طرف یہ آیات بتلاتی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ، اور دوسری طرف نمازوں کا اہتمام۔ کوئی مسلمان ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث موجود ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ گویا کفر کے قریب ہو گیا، کافر تو نہیں کہا جائے گا لیکن کفر کے قریب ہو گیا۔ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازوں کی پابندی کرو، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھو، پہلی صف کی پابندی کرو،
تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھو. اگر پابندی کرو گے تو نماز بے حیائی اور برائی اور گناہ کے کاموں سے آپ کو روکے گی. کوئی گناہ نہیں ہوگا نماز کی پابندی کی وجہ سے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو، مسلمان کو بے حیائی سے، گناہ کے کاموں سے، برائی سے روکتی ہے. حضور نے صحابہ کرام کے سامنے ترغیبی باتیں ارشاد فرمائی کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کا یہ فائدہ ہے. تو حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ میں ایک شخص ہے، بہت اہتمام کرتا ہے، پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے، نوافل بھی پابندی سے پڑھتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ چوری بھی کرتا ہے، یعنی حرام کام کے اندر مبتلا ہے. چوری تو حرام ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. تب بھی آپ نے یہ شکایت سن کر فرمایا انشاءاللہ ان قریب یہی نماز کی پابندی اس کو چوری کرنے سے روک دے گی. چنانچہ کچھ دنوں کے بعد اس کو احساس ہو گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اس بری حرکت سے باز آ گیا. کبھی کسی چیز کا اثر بعد میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے دوائی. انسان کے مزاج کے اعتبار سے ایک آدمی دوائی لے رہا ہے تو 3 دن میں فائدہ ہو گیا، اور دوسرا آدمی دوائی لے رہا ہے لیکن مزاج کا فرق ہے تو ہفتے کے بعد فائدہ ہوگا. عمل جاری رکھو، نماز کی پابندی کرتے رہو، اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھو. اگر گناہ کر رہے ہو آئندہ انشاءاللہ گناہ سے مسلمان بچ جائے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا. یہ فرمایا آپ نے صحابہ کرام سے کہ اگر تم لوگوں میں سے کسی آدمی کے مکان اور گھر کے دروازے کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو، پانی کی نہر جاری ہو، اور وہ مسلمان اس نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو مجھے بتاؤ کہ اس کے بدن کے اوپر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا بالکل نہیں. جو دن میں 1 مرتبہ غسل کرتے ہیں ان کے بدن کے اوپر بھی میل نہیں باقی رہتا. تو جو شخص دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے جس کا پانی جاری ہے اس سے غسل کرے گا تو بدن میں میل باقی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا یہی حال نمازوں کا ہے، یہی حال نمازوں کا ہے. اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے تو جس طرح بدن میں میل باقی نہیں رہتا، 5 نمازوں کی برکت سے اس آدمی اور مسلمان کے دل میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. نماز روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ مثال سے سمجھایا، اور مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی بھی مشکل بات ہو یا مشکل مسئلہ ہو، اس کے لیے جب مثال پیش کی جاتی ہے اس کو گجراتی میں داخلہ بولتے ہیں. جب اس کا داخلہ دیا جاتا ہے، اس کی مثال پیش کی جاتی ہے تو بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. اساتذہ سبق پڑھاتے ہیں اور کوئی مشکل مسئلہ آ گیا، کوئی مشکل حدیث آ گئی تو فوراً مثال دینی پڑتی ہے. مثال سے طالب علم فوراً بات کو سمجھ لیتا ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے اس کی ایک مثال بیان کروں. شریعت جو چیزیں پسند کرتی ہے، شریعت نے بہت ساری چیزوں کو پسند کیا. مثلا یتیم بچہ اگر سامنے سے آ رہا ہے تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو، شریعت پسند کرتی ہے. اگر کوئی بیوہ عورت ہے تو اس کی مدد کرو، شریعت پسند کرتی ہے. جمعہ کا دن آ گیا تو غسل کرو، شریعت پسند کرتی ہے. نئے کپڑے بدلو، شریعت پسند کرتی ہے. عطر لگاؤ، شریعت نے پسند کیا. جتنی چیزوں کو شریعت نے پسند کیا ہے اور جو شریعت کے اندر اچھی مانی جاتی ہیں، ان میں ایک چیز یہ ہے
کہ انسان اپنی حیات میں اور اپنی زندگی میں یہ تمنا کرے اور اپنے ورثاء کو یہ وصیت کرے کہ میرے انتقال کے بعد قبرستان میں جس جگہ پر نیک لوگ دفن ہوئے ہیں اس جگہ پر مجھے دفن کرنا. شریعت اس کو پسند کرتی ہے. قبرستان تو بڑا ہوتا ہے لیکن قبرستان کا وہ مخصوص ایریا، وہ مخصوص جگہ جہاں پر اولیاء اللہ مدفون ہیں، جہاں پر نیک لوگ، علماء، حفاظ قرآن جن کو دفن کیا گیا ہے، وہاں پر مجھے دفن کرنا، اس کو شریعت نے پسند کیا ہے. یہ ایک بات ہے. اب دوسری طرف ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر شخص قبر میں جائے گا اپنے عمل کے ساتھ. کسی دوسرے کا عمل، کسی دوسرے کا روزہ، کسی دوسرے کی نماز، کسی دوسرے کا صدقہ آپ کو بالکل فائدہ نہیں پہنچائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا اگر میں نبی ہوں تو آپ اس گمان میں مت رہنا کہ میں آپ کی بخشش کرواؤں گا، آپ ایمان لے آؤ تو آپ بخشے جاؤ گے. صاحب کہہ دیا تھا. ہر شخص کو اپنا عمل کام میں آنے والا ہے قبر میں. تو دوسری طرف یہ بات بھی ہے. تو اب ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور پرانے زمانے کی بات ہے، انگریزوں کا جب زمانہ تھا ہندوستان میں، بہت بڑے اللہ والے بزرگ آدمی، اور اس وقت لائٹ کا اور پنکھے کا انتظام نہیں تھا، اور ابھی تو اے سی کا انتظام ہے. پنکھے بھی نہیں تھے. وہ ہاتھ کا پنکھا ہوتا ہے اس سے ہوا چلاتے ہیں. تو وہ بزرگ اور عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد اور مریدین بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ ایک شاگرد کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ کا پنکھا لیا اور اپنے شیخ کے اوپر ہوا چلانے لگا. گرمی ہو رہی تھی سخت، پنکھا چلانے لگا. اور اس درمیان اس مرید نے ایک سوال کیا. سوال یہ کیا کہ حضرت میں نے یہ پڑھا ہے اور میں نے سنا ہے کہ قبرستان میں جہاں پر نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں پر دفن ہونے کی تمنا کرنا زندگی میں یہ اچھا ہے، لیکن دوسری طرف وہاں فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنا عمل لے کر جائے گا، وہاں دفن ہونے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو چونکہ سوال عجیب و غریب کیا، قبر سے متعلق سوال کیا نا، اور وہ بیچارہ پنکھا جو چلا رہا تھا وہ ان پڑھ آدمی تھا. تو شیخ نے یہ کہا کہ ہم بعد میں آپ کو جواب دے دیں گے، کبھی موقع ملے گا جواب دیں گے کہ کیا فائدہ ہے وہاں پر دفن ہونے کا. پنکھا چلا رہے تھے. 5-10 منٹ ہونے کے بعد شیخ نے مرید سے پوچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوا چلا رہا ہوں آپ کے اوپر. پھر پوچھا کیا صرف مجھے ہوا چلا رہے ہو یا میرے آزو بازو میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہوا چلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، وہ میرے شیخ کہاں ہیں؟ میرے شیخ آپ ہیں، تو میں آپ کے اوپر ہوا چلا رہا ہوں. پھر سوال کیا اچھا آپ میرے اوپر ہوا چلا رہے ہو تو اس کی ہوا بازو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہوا تو پہنچتی ہے. تو وہ سوال آپ نے کیا تھا اس کا جواب کہ جہاں نیک لوگ دفن ہوئے ہیں، جہاں حفاظ قرآن ہیں، جہاں اولیاء اللہ دفن ہوئے ہیں، اگر وہاں کوئی تمنا کرتا ہے اور وہ گنہگار اگر وہاں پر دفن ہو گیا تو جب اللہ کی طرف سے رحمت کا جھونکا آئے گا نیک لوگوں کے اوپر تو اس کا تھوڑا سا حصہ اس کو بھی لگ جائے گا اور اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. یہ اس طریقے سے مثال سے سمجھایا جاتا ہے. تو دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے اس زمانے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی. کوئی نماز ایسی نہ ہو کہ ہم جماعت کے بغیر پڑھیں. 5 نمازیں والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور 5 نمازیں مسلمان کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے.
ایک طرف وہ نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن دوسری طرف بدکاری، گالی گلوچ، زبان کی حفاظت نہیں ہے، تو پھر وہ نمازیں کیسے قبول ہوگی؟ اور بالخصوص پانچوں نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ جس مسلمان نے طلوع شمس سے پہلے کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا اور جس مسلمان نے غروب شمس سے پہلی والی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو ملے گی یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا۔ من صلی قبل طلوع الشمس یعنی فجر کی نماز، اور غروب شمس سے پہلے یعنی عصر کی نماز، یہ عام طور پر کاروبار اور تجارت کا وقت ہوتا ہے لیکن اس نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء، ان نمازوں کی بھی پابندی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس گاؤں کے تمام مسلمانوں کو 100% نماز پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔